Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ میچ کے دوران موسم نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ کھیل کے معیار اور کھلاڑیوں کی کارکردگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ شائقین بھی اسی کے مطابق اپنی تیاری کرتے ہیں تاکہ وہ میچ سے بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ سازگار موسم کی صورت میں کھیل زیادہ دلچسپ اور پر لطف ہو جاتا ہے۔ آج کی پیش گوئی کے مطابق موسم معتدل اور خوشگوار رہنے کی توقع ہے۔ میچ کے دوران موسم نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ کھیل کے معیار اور کھلاڑیوں کی کارکردگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ شائقین بھی اسی کے مطابق اپنی تیاری کرتے ہیں تاکہ وہ میچ سے بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ سازگار موسم کی صورت میں کھیل زیادہ دلچسپ اور پر لطف ہو جاتا ہے۔ آج کی پیش گوئی کے مطابق موسم معتدل اور خوشگوار رہنے کی توقع ہے۔ سوال نمبر 2۔ ہم اپنے وطن کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی فضا ہمیں زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے بلند و بالا برف پوش پہاڑ ہمیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہماری سرزمین کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیں امن و سکون فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے وطن سے محبت اور وفاداری کرنی چاہیے۔ ہم اپنے وطن کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی فضا ہمیں زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے بلند و بالا برف پوش پہاڑ ہمیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہماری سرزمین کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیں امن و سکون فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے وطن سے محبت اور وفاداری کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 3۔ امریکی ڈاکٹروں نے ایک ایسا جدید برش تیار کیا ہے جو بچوں کے لیے دانت صاف کرنا آسان اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ جب اس برش کو موبائل فون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو موبائل پر ایک گیم شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنا زیادہ صحیح طریقے سے برش کرتا ہے اس کے مطابق اس کا اسکور بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح بچے کھیل ہی کھیل میں شوق سے اپنے دانت صاف کرتے ہیں اور صفائی کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ امریکی ڈاکٹروں نے ایک ایسا جدید برش تیار کیا ہے جو بچوں کے لیے دانت صاف کرنا آسان اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ جب اس برش کو موبائل فون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو موبائل پر ایک گیم شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنا زیادہ صحیح طریقے سے برش کرتا ہے اس کے مطابق اس کا اسکور بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح بچے کھیل ہی کھیل میں شوق سے اپنے دانت صاف کرتے ہیں اور صفائی کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے خیالات زیادہ صاف اور واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اہم باتوں پر توجہ دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان علم کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو اسے دانش کہا جاتا ہے۔
جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے خیالات زیادہ صاف اور واضح ہو جاتے ہیں، وہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اہم باتوں پر توجہ دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان علم کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو اسے دانش کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5۔ ماما جلدی سے میز پر کھانا لگا دیں، میری سہیلیاں ابھی آنے والی ہیں۔ اچھا بھائی، میں بریانی اور رائتا رکھ دیتی ہوں۔ واہ، لیکن ماما میٹھے میں کیا بنایا ہے؟ ابھی تو میٹھا بھی نہیں بنا، پہلے تم لوگ کھانا شروع کرو، میں ابھی تمہارے لیے میٹھا بھی بنا دیتی ہوں۔ ماما جلدی سے میز پر کھانا لگا دیں، میری سہیلیاں ابھی آنے والی ہیں۔ اچھا بھائی، میں بریانی اور رائتا رکھ دیتی ہوں۔ واہ، لیکن ماما میٹھے میں کیا بنایا ہے؟ ابھی تو میٹھا بھی نہیں بنا، پہلے تم لوگ کھانا شروع کرو، میں ابھی تمہارے لیے میٹھا بھی بنا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 6۔ گزارش ہے کہ کاؤنٹر پر پہنچنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس تمام ضروری کاغذات موجود ہیں تاکہ تصدیق کے مرحلے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امیگریشن کا عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ عملے کے اہلکاروں سے بھی گزارش ہے کہ مسافروں کو معلومات فراہم کریں اور بلا وجہ انتظار مت کروائیں۔ ہم آپ کے لیے ایک خوشگوار اور محفوظ سفر کی امید کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ کاؤنٹر پر پہنچنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس تمام ضروری کاغذات موجود ہیں تاکہ تصدیق کے مرحلے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امیگریشن کا عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ عملے کے اہلکاروں سے بھی گزارش ہے کہ مسافروں کو معلومات فراہم کریں اور بلا وجہ انتظار مت کروائیں۔ ہم آپ کے لیے ایک خوشگوار اور محفوظ سفر کی امید کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7۔ وقت کا ضیاع ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اکثر تقریبات میں دیر سے پہنچتے ہیں، حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ وقت کی بے قدری کسی بھی قوم کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور اسے فضول کاموں کی بجائے تعمیری کاموں میں استعمال کریں۔ وقت کا ضیاع ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اکثر تقریبات میں دیر سے پہنچتے ہیں، حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ وقت کی بے قدری کسی بھی قوم کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور اسے فضول کاموں کی بجائے تعمیری کاموں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 8۔ ناسخ ایک ممتاز شاعر تھے جنہوں نے اردو زبان کی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے زبان کو مہذب بنانے کے لیے ایسے الفاظ کو چھوڑ دیا جو غیر شائستہ اور ناموزوں سمجھے جاتے تھے، ان کی جگہ بہتر اور مناسب الفاظ رائج کیے، جس سے اردو زبان زیادہ صاف اور باوقار بن گئی۔ ناسخ ایک ممتاز شاعر تھے جنہوں نے اردو زبان کی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے زبان کو مہذب بنانے کے لیے ایسے الفاظ کو چھوڑ دیا جو غیر شائستہ اور ناموزوں سمجھے جاتے تھے، ان کی جگہ بہتر اور مناسب الفاظ رائج کیے، جس سے اردو زبان زیادہ صاف اور باوقار بن گئی۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ گلک کی اہمیت پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ بچپن کا زمانہ انسان کی زندگی کا نہایت قیمتی حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نایاب اور انمول دور ہے جس کے جانے کا غم انسان کو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ جب بھی انسان اپنے بچپن کی یادوں کو یاد کرتا ہے تو ایک خوبصورت سما بن جاتا ہے، جیسے پرانے کھیل، دوستوں کے ساتھ وقت اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ آج بازار سے گزرتے ہوئے مجھے بچپن کی ایک پیاری روایت یعنی گلک نظر آیا۔ گلک مٹی کے اس بند برتن کو کہتے ہیں جس میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور انگریزی میں اسے منی باکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بچت کی عادت پروان چڑھتی ہے۔ ہمارے بچپن میں بہن بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کہ کون زیادہ پیسے جمع کرے گا اور گلک کو کب توڑے گا۔ بعض بچے اپنی جیب خرچ بھی اس میں ڈال دیتے تھے، جبکہ کچھ بچے خاص دنوں کے لیے پیسے بچاتے تھے۔ اگر کوئی نیا گلک لے آتا تو سب اس سے پوچھتے کہ یہ کیوں لائے ہو اور کتنے کا ہے۔ کوئی اسے سستا کہتا تو کوئی مہنگا۔ سب اسے غور سے دیکھتے اور یہی سوچتے کہ اس نے کتنے پیسے جمع کر لیے ہوں گے، اور عید سے پہلے گلک کو توڑے گا یا اس میں عیدی بھی جمع کرے گا۔ کچھ بچے تو اپنے گلک کو خوبصورت رنگوں سے سجاتے بھی تھے تاکہ وہ زیادہ دلکش لگے۔ ہر بچہ اپنا گلک چھپا کر رکھتا تھا، اور والدین کے پاس جتنے سکے ہوتے ان کو گلک میں ڈالنے کا مشورہ دیا جاتا۔ پھر جب گلک توڑا جاتا تو پیسے خرچ کرنے کے بارے میں سب کی رائے لی جاتی، جیسے کھلونے خریدنے ہیں یا کتابیں لینی ہیں۔ کچھ دوست مذاق میں کہتے کہ تم کنجوس ہو گئے ہو اور پیسے خرچ نہیں کرتے۔ آج کے دور میں نئی نسل کا رہن سہن بدل گیا ہے۔ اب بچے زیادہ تر موبائل اور ویڈیو گیمز میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے گلک کا رواج بھی اس نسل کے ذہن سے معدوم ہو گیا ہے۔ لیکن انسان کو مٹی سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، اسی لیے بچے مٹی میں کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال بھی پسند کرتے ہیں۔ اب بہت سے اداروں نے تحقیق کی ہے اور گلک کی روایت سے جڑنے کو کہا ہے۔ کچھ ممالک میں آج بھی یہ روایت موجود ہے جہاں بچے پیسے جمع کر کے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس گم گشتہ روایت کو بیدار کریں، بچوں کو گلک دیں، انہیں رنگ کروائیں اور بچت کی عادت ڈالیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک نیا اور دلچسپ تجربہ ہوگا۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ بچپن کا زمانہ انسان کی زندگی کا نہایت قیمتی حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نایاب اور انمول دور ہے جس کے جانے کا غم انسان کو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ جب بھی انسان اپنے بچپن کی یادوں کو یاد کرتا ہے تو ایک خوبصورت سما بن جاتا ہے، جیسے پرانے کھیل، دوستوں کے ساتھ وقت اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔
آج بازار سے گزرتے ہوئے مجھے بچپن کی ایک پیاری روایت یعنی گلک نظر آیا۔ گلک مٹی کے اس بند برتن کو کہتے ہیں جس میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور انگریزی میں اسے منی باکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بچت کی عادت پروان چڑھتی ہے۔ ہمارے بچپن میں بہن بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کہ کون زیادہ پیسے جمع کرے گا اور گلک کو کب توڑے گا۔ بعض بچے اپنی جیب خرچ بھی اس میں ڈال دیتے تھے، جبکہ کچھ بچے خاص دنوں کے لیے پیسے بچاتے تھے۔ اگر کوئی نیا گلک لے آتا تو سب اس سے پوچھتے کہ یہ کیوں لائے ہو اور کتنے کا ہے۔ کوئی اسے سستا کہتا تو کوئی مہنگا۔ سب اسے غور سے دیکھتے اور یہی سوچتے کہ اس نے کتنے پیسے جمع کر لیے ہوں گے اور عید سے پہلے گلک کو توڑے گا یا اس میں عیدی بھی جمع کرے گا۔ کچھ بچے تو اپنے گلک کو خوبصورت رنگوں سے سجاتے بھی تھے تاکہ وہ زیادہ دلکش لگے۔ ہر بچہ اپنا گلک چھپا کر رکھتا تھا اور والدین کے پاس جتنے سکے ہوتے ان کو گلک میں ڈالنے کا مشورہ دیا جاتا۔ پھر جب گلک توڑا جاتا تو پیسے خرچ کرنے کے بارے میں سب کی رائے لی جاتی، جیسے کھلونے خریدنے ہیں یا کتابیں لینی ہیں۔ کچھ دوست مذاق میں کہتے کہ تم کنجوس ہو گئے ہو اور پیسے خرچ نہیں کرتے۔ آج کے دور میں نئی نسل کا رہن سہن بدل گیا ہے۔ اب بچے زیادہ تر موبائل اور ویڈیو گیمز میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے گلک کا رواج بھی اس نسل کے ذہن سے معدوم ہو گیا ہے۔ لیکن انسان کو مٹی سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، اسی لیے بچے مٹی میں کھیلنا پسند کرتے ہیں اور لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال بھی پسند کرتے ہیں۔ اب بہت سے اداروں نے تحقیق کی ہے اور گلک کی روایت سے جڑنے کو کہا ہے۔ کچھ ممالک میں آج بھی یہ روایت موجود ہے جہاں بچے پیسے جمع کر کے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس گم گشتہ روایت کو بیدار کریں، بچوں کو گلک دیں، انہیں رنگ کروائیں اور بچت کی عادت ڈالیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک نیا اور دلچسپ تجربہ ہوگا۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ سادگی کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میری دادی اکثر مجھے سادگی کی اہمیت بتاتی ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ اسلام ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہمیں غیر ضروری رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ یہ فضول رسومات نہ صرف وقت ضائع کرتی ہیں بلکہ انسان کو ترقی کے راستے سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ دوسری رائے۔ ایک دن میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح کچھ غیر اسلامی رسومات ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ رسمیں دراصل دوسری قوموں سے آئی ہیں اور ہمارے مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مگر لوگ انہیں عزت اور وقار کی نشانی سمجھنے لگے ہیں۔ تیسری رائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہر فرد اپنی اصلاح پر توجہ دے تو پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو زندگی کو مشکل بنائیں، بلکہ ہمیں ایک فائدہ مند انسان بن کر معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ چوتھی رائے۔ میری استانی کہتی ہیں کہ انسان کی پہچان اس کے معاشرے سے ہوتی ہے۔ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی عادات، خیالات اور رسم و رواج سب ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ہم غیر ضروری رسومات کو چھوڑ دیں تو یہی ہماری کامیابی کی علامت ہوگی۔ پانچویں رائے۔ آج کل دکھاوے اور مقابلے کی دوڑ نے انسان سے سکون چھین لیا ہے۔ ہر شخص دوسروں سے بہتر نظر آنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس رویے نے نہ صرف بے سکونی پیدا کی ہے بلکہ ناشکری اور فضول رسومات کو بھی بڑھا دیا ہے۔ چھٹی رائے۔ میری نظر میں دولت اور نمائش کی خواہش نے انسان کو اخلاقی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا چاہیے، جنہوں نے ہمیشہ سادگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا، ہر معاملے میں اعتدال پایا جاتا تھا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میری دادی اکثر مجھے سادگی کی اہمیت بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسلام ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہمیں غیر ضروری رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ یہ فضول رسومات نہ صرف وقت ضائع کرتی ہیں بلکہ انسان کو ترقی کے راستے سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ دوسری رائے۔ ایک دن میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح کچھ غیر اسلامی رسومات ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ رسمیں دراصل دوسری قوموں سے آئی ہیں اور ہمارے مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مگر لوگ انہیں عزت اور وقار کی نشانی سمجھنے لگے ہیں۔ تیسری رائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہر فرد اپنی اصلاح پر توجہ دے تو پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو زندگی کو مشکل بنائیں، بلکہ ہمیں ایک فائدہ مند انسان بن کر معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ چوتھی رائے۔ میری استانی کہتی ہیں کہ انسان کی پہچان اس کے معاشرے سے ہوتی ہے۔ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی عادات، خیالات اور رسم و رواج سب ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ہم غیر ضروری رسومات کو چھوڑ دیں تو یہی ہماری کامیابی کی علامت ہوگی۔ پانچویں رائے۔ آج کل دکھاوے اور مقابلے کی دوڑ نے انسان سے سکون چھین لیا ہے۔ ہر شخص دوسروں سے بہتر نظر آنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس رویے نے نہ صرف بے سکونی پیدا کی ہے بلکہ ناشکری اور فضول رسومات کو بھی بڑھا دیا ہے۔ چھٹی رائے۔ میری نظر میں دولت اور نمائش کی خواہش نے انسان کو اخلاقی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا چاہیے، جنہوں نے ہمیشہ سادگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا، ہر معاملے میں اعتدال پایا جاتا تھا۔
مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ صبا اور ارم کے درمیان کراچی کا کچرا ایک بڑا مسئلہ پر بات چیت سن رہے ہیں۔ بات چیت سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ ٹی وی پر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں خبریں سن رہی تھی جن میں کراچی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہاں کوڑا کرکٹ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ شہر میں گندگی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندے پانی کے جوہڑ بن گئے ہیں اور ندی نالے بھی آلودہ ہو چکے ہیں۔ یہ تو واقعی خطرناک ہے۔ جی ہاں، اس سے بدبو بھی پھیل رہی ہے اور فضا بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطرناک جراثیم بھی پھیل رہے ہیں جو مختلف بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو کیا اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اب اس مسئلے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ جب میڈیا نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اور چیف جسٹس نے بھی اس کا از خود نوٹس لیا تو اس پر کام تیز ہو گیا۔ پھر اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ صفائی کا عمل جاری ہے، کوڑا کرکٹ کو تلف کیا جا رہا ہے اور ندی نالوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل، اگر سب لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ ٹی وی پر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں خبریں سن رہی تھی جن میں کراچی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہاں کوڑا کرکٹ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ شہر میں گندگی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندے پانی کے جوہڑ بن گئے ہیں اور ندی نالے بھی آلودہ ہو چکے ہیں۔ یہ تو واقعی خطرناک ہے۔ جی ہاں، اس سے بدبو بھی پھیل رہی ہے اور فضا بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطرناک جراثیم بھی پھیل رہے ہیں جو مختلف بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو کیا اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اب اس مسئلے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ جب میڈیا نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اور چیف جسٹس نے بھی اس کا از خود نوٹس لیا تو اس پر کام تیز ہو گیا۔ پھر اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ صفائی کا عمل جاری ہے، کوڑا کرکٹ کو تلف کیا جا رہا ہے اور ندی نالوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل، اگر سب لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔
ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. This is the end of the recording and of the examination.